السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا اللہ رب العزت کے نام سے جس کے لیے سب تعریفیں ہیں اور جو ہر عیب سے پاک ہے اور ہر قسم کے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد اور لا محدود دائمی درود و سلام علی محمد و علی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و بناتہ و بارک وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سقوط خلافت عثمانیہ کا دوسرا جز۔ 28 رجب 1342 ہجری بمطابق 3 مارچ 1924 وہ سیاہ دن ہے جس دن عظیم سلطنت عثمانیہ کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں ان کو اپنا آئین، قانون، قومیت اور جھنڈا وغیرہ دے کر تقسیم کر دیا گیا، گویا کہ مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا گیا۔ وہ ممالک جو سلطنت عثمانیہ کا کبھی حصہ ہوا کرتے تھے وہ یہ ہیں: نمبر 1 سعودی عرب، نمبر 2 بلغاریہ، نمبر 3 یونان، نمبر 4 سربیا، نمبر 5 مونٹی نیگرو، نمبر 6 بوسنیا ہرزیگووینا، نمبر 7 کروشیا، نمبر 8 مقدونیہ، نمبر 9 سلوانیہ، نمبر 10 رومانیہ، نمبر 11 سلوواکیہ، نمبر 12 ہنگری، نمبر 13 مالڈووا، نمبر 14 یوکرائن، نمبر 15 آذربائیجان، نمبر 16 آرمینیا، نمبر 17 قبرص، نمبر 18 جنوبی سائپرس، نمبر 19 روس کے شمالی علاقہ جات، نمبر 20 پولینڈ، نمبر 21 اٹلی کے شمالی ساحل، نمبر 22 البانیہ، نمبر 23 بیلاروس، نمبر 24 لتھوانیا، نمبر 25 کوسوو، نمبر 26 لٹویا، نمبر 27 ووجودینیا، نمبر 28 عراق، نمبر 29 شام، نمبر 31 فلسطین، نمبر 32 اردن، نمبر 33 یمن، نمبر 34 عمان، نمبر 35 عرب امارات، نمبر 36 قطر، نمبر 37 جارجیا، نمبر 38 بحرین، نمبر 39 کویت، نمبر 40 ایران کے مغربی علاقے، نمبر 41 لبنان، نمبر 42 مصر، نمبر 43 لیبیا، نمبر 44 تیونس، نمبر 45 الجیریا، نمبر 46 سوڈان، نمبر 47 اریٹریا، نمبر 48 جبوتی، نمبر 49 صومالیہ، نمبر 50 کینیا کے ساحل، نمبر 51 تنزانیہ کے ساحل، نمبر 52 چاڈ کے شمالی حصے، نمبر 53 نائجیریا کا حصہ، نمبر 54 موزمبیق کے زیر اثر علاقے، نمبر 55 مراکش، نمبر 56 مغربی صحارا، نمبر 57 موریتانیہ، نمبر 58 مالی، نمبر 39 سینیگال، نمبر 60 دی گیمبیا، نمبر 61 بساؤ، نمبر 62 گھانا، نمبر 63 ترکی۔ یاد رہے کہ سلطنت عثمانیہ ایک عظیم الشان سلطنت تھی جو دنیا کے 3 بڑے بڑے اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ اسے پہلے کافروں اور مسلمانوں میں چھپے غداروں نے کمزور کیا اور پھر اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کافروں نے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ افسوس کہ اس تباہی کو گزرے صرف 101 ہی سال ہوا ہیں، مگر کفار کی اس ہولناک دہشت گردی کے بارے میں ہماری نئی نسل کو علم تک بھی نہیں ہے، اور یوں آج کرۂ ارض کے مسلمان بنا کسی مرکز کے منتشر اور بھیڑ بکریوں کی طرح تتر بتر ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی تاراندار تاریخ کی طرف متوجہ ہوں اور کوئی ایسا لائے عمل اختیار کرنے کے لیے سعی اور کوشش کی جائے تاکہ مسلمانوں کی عزت رفتہ پھر بحال ہو۔ اگر ہم ایک نہیں ہوں گے تو پھر ہم ہمیشہ زیر ہی رہیں گے۔ قرآن پاک میں تو رب تعالی جل شانہ نے ہمیں اختلاف سے منع فرمایا اور ایک ہو جانے کا حکم دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، اگر تم بکھر گئے پھر تمہاری قوت ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اسی لیے تو رب تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ قرآن وہ رسی ہے
قرآن وہ راستہ ہے جس کو تھام لینے سے ہم متحد ہو سکتے ہیں، متحد رہ سکتے ہیں، اور ہمارے متحد ہونے کے واحد راستہ ہی قرآن ہے۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ مسلمان کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کم از کم وہ قرآن کا انکار نہیں کرتے۔ اگر کوئی فرقہ قرآن پر اعتراض کرتا ہو تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں وہ قرآن پر متفق ہیں۔ تو آئیں آج ہم دوبارہ اپنے اصل کی طرف لوٹتے ہیں۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں اور انہیں بھی اتحاد بین المسلمین کی دعوت دیں، انہیں بھی قرآن کی طرف بلائیں تاکہ ہم سب پھر ایک ہو سکیں، تاکہ رب تعالی جل شانہ ہماری عزت رفتہ جو کہ قصہ پارینہ بن چکی ہے پھر سے ہمیں اس کی طرف متوجہ فرمائیں، ہمیں عطا فرمائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔